سوال یہ ہے کہ آذان و امامت کی اجرت کیسے جائز ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے نہیں ملتا۔ ہماری مساجد میں بھی آذان و امامت کی اجرت دی جاتی ہے، یہ دلیل سے ثابت کریں کہ نماز جائز ہے کہ نہیں۔ یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ جس بندے نے یہ سوال کی ہے میں اس کے اخلاص میں شک نہیں کرتا، لیکن جو سوال ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کی ذہنیت صحیح نہیں۔ یا تو طالب علم بن کر سوال کرے یا مفتی بن کر جواب دے۔ آپ تو سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ آذان و امامت کی اجرت کیسے جائز ہے؟ جائز ہی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے پیغمبر سے نہ خلفائے راشدین سے۔ جب نہیں ہے تو اجرت یہ جو لی جاتی ہے کیسے ہی ہے؟ اور آپ نے آگے نماز کو بھی فتویٰ لگا دی ہے کہ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے، اور ساتھ ہی ایک اور بھی سوال کر دیا کہ امام کعبہ بھی اسی طرح اجرت لیتے ہیں تو حج کیسے جائز ہوا؟ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی ذہنیت اور اس طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ مثال میں فرمایا کہ قرب قیامت یہی ہوگا، جہال لوگ خود سوال کریں گے، خود جواب دیں گے، خود فتوے جھاڑیں گے۔ پہلی بات یہ ہے آپ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر نماز فرض ہے نا، فرض ہے۔ یہاں کا جو امام ہے اس پر نماز فرض ہے نا۔ کیا آپ لوگوں پر یہ امام پر رحمانی مسجد میں نماز فرض ہے؟ یہ کہیں ہے جہاں نماز کا وقت ہوگا وہاں نماز پڑھیں۔ یہاں کا جو امام ہے اس پر بھی نماز فرض ہے، وہ جہاں نماز پڑھے۔ آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز یہاں کیوں نہیں پڑھی؟ آپ بیت المکرم جا کے پڑھ لیں، محمدی مسجد جا کے پڑھیں، مرکز اسلام جا کے پڑھیں۔ نماز پڑھنی ہے نا، یہاں کی پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے۔ تو امام کوئی زر خرید غلام ہے کہ اس نے 5 نمازیں یہاں پڑھانی؟ نماز پڑھانے کا کوئی وظیفہ نہیں لیتا۔ دنیا میں کوئی ایسا امام نہیں جو نماز پڑھانے کا وظیفہ لیتا، مگر کسی کو اگر 24 گھنٹے آپ پابند کریں گے کسی جگہ کا جس کو شریعت نے پابند نہیں کیا، اس پابندی پر اس کو وظیفہ دیں گے آپ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وظیفہ لیتے تھے وہ کس چیز کا لیتے تھے؟ کس چیز کا وظیفہ لیتے تھے؟ خلیفہ تھے نا، نمبر 1 نماز پڑھاتے تھے، وظیفہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 امت میں اختلاف ہوتا تھا، صلح کراتے تھے، صلح کرانے کا وظیفہ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، صلح کرا دیں، آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، صلح کرائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ 1-1 ہزار نکالو، میں نے صلح کرائی۔ صلح کرانے کا کوئی وظیفہ نہیں لیتا، لیکن اگر کسی شخص کو پابند کریں گے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، نمازیں آپ نے پڑھانی ہے، معاملات حل آپ نے کرنے، لوگ آئیں گے، فلاں ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، تو آسمان سے من و سلوہ نظر ہوگا اس شخص کے لیے؟ کہاں سے آئے گا اس کا معاملہ؟ یہ در حقیقت جو ذہنیت ہے، ان مساجد کو ویران کرنا، برباد کرنے کی سوچ ہے۔ سوچ یہی ہے کہ ایسا ذہن بنا دو کہ یا تو کوئی امام نہ ہو، آپ فیکٹری میں اپنا کاروبار کریں، امام یہاں بیٹھا ہے، وہ کہ آپ کے باپ کا نوکر ہے، آپ دفتر جائیں وہاں سے انکم کریں، امام یہاں بیٹھے کہ کھانے کا وقت ہے کھڈا کھود کر کیا کھائے؟ آپ کون ہے پابند کرنے والے؟
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے کاروبار کرتے جا رہے، ساتھیوں نے عرض کی کہ لوگ آتے ہیں اور آپ چلے جاتے، ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہے کپڑے کا کاروبار نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، میں یہاں پابند ہوں، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، پھر بیت المال میں سے وظیفہ دیا جائے۔ آپ نے کہا خلفائے راشدین سے، آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب صحابہ کرام کا ایک قافلہ ایک گاؤں سے گزرا اور بھوک لگی تھی، گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کھانا کھلا دے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں مہمان نوازی کا رواج نہیں۔ ٹھیک ہے جی کیا کریں؟ وہاں سے چلے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کو کیا کریں؟ کچھ نہیں ہے، یہ ضیافت کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹھے ہی تھے کہ ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی کو کوئی دم کوئی دعا آتی ہو؟ صحابہ کرام دم دعا پر وظیفہ نہیں لیتے تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس طرح کی ذہنیت کے لوگ جو خدمت کرنے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں، ان کو ایک صحابی نے کہا کہ میں چلوں گا، دعا پڑھوں گا، اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائے گا، لیکن سن لیں ایک ہی دم پر 30 بکریاں لوں گا۔ کتنی؟ 30 بکریاں لوں گا۔ آؤ تو صحیح، جا کے دعا پڑھی، سورہ فاتحہ، چودھری ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا، 30 بکریاں مل گئی، 30 بکری، ایک سورت کی تلاوت پر 30 بکریاں، کس سے؟ اس قوم سے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں لیتے، پتہ نہیں جائز بھی ہے نہ جائز۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں قافلہ آیا، نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، آپ فرمایا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے صحیح کی ہے، اگر تقسیم کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب تقسیم کرو تو میرا حصہ بھی شامل کرو۔ ہمارے شیخ تھے، ہمارے استاذ تھے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پنڈ یعنی گاؤں کے لوگ، گوڑ کے لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حافظ صاحب ہمیں خطیب چاہیے، خطیب دھویں دار ہو، بڑا علمی بیان ہو، لیکن گاؤں کے لوگ غریب ہیں، کچھ دیں گے نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد چکر لگانا، میں دیکھتا ہوں۔ 2-4 چکر لگے، آخر حافظ صاحب نے فرمایا کہ میں نے خطیب تلاش کر لی، خطیب زبردست دھواں دار خطاب کرے گا، قرآن و حدیث کی بچھاڑ کرے گا، پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لے گا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کھانا بھی نہیں کھائے گا، تو حافظ صاحب وہی چاہیے۔ حافظ صاحب نے کہا وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، کچھ نہیں دیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنے شیخ کو، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو بتائی۔ میں کہا حافظ صاحب نے ہمیں مناظرہ سکھلاتے یہ باتیں بتائی تھی، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حافظ صاحب مجتہد تھے اور یہاں اجتہاد میں غلطی کر گئے، مجتہد تھے لیکن یہاں اجتہاد میں غلطی کر گئے جبریل کا نام لے کر۔ اگر ایسی قوم میرے پاس آتی میں اس کو ملک الموت کا نام لیتا، جس کو عام طور پر لوگ اسرائیل کہتے ہیں، میں کہتا کہ اسرائیل آئے گا، جمعہ بھی پڑھائے گا اور تمہاری روحیں بھی قبض کر کے چلا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اذان کا کون لیتا ہے؟ کون اذان کے پیسے لیتا ہے؟ جمعہ کے دن میری دلی خواہش ہوتی ہے وقاص اذان بھی دے اور نماز بھی پڑھائے، یہ میری محبت ہے اس سے۔ پوچھیں کبھی اس نے اذان کے پیسے لیے ہوں تم سے، کبھی نماز کے پیسے لیے؟ آئے نا، کون ہے؟ آئے اذان بھی دے، اذان بھی دے اور جھاڑو دے، مسجد کی صفائی کرے، صفے بچھائے، کھڑکیاں شیشے صاف کرے، وضو خانہ صاف کرے، موٹر مشین نظام 24 گھنٹے، باہر نہیں جانا، یہ نظام نگرانی ہے، کوئی آ جائے گا چور، 24 گھنٹے کھانا، ٹوٹیوں کا پانی پیو، یہاں زندہ رہے۔ آئے نا، کون مجاہد ہے؟ یہ ویرانہ تباہی کرنے کے لیے پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں۔ ورنہ کوئی شخص نہ امامت کا، نہ خطابت کا، نہ اذان کا
کوئی بھی صلہ نہیں لیتا، صلہ اللہ سے لیا جاتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ محض فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر